بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 68 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا الموازنہ اس نئی قسم سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ ومنه أي من اللفظی الموازنة وهي تساوي الفاصلتين أي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو من المصراعين في الوزن دون التخفية، نحو قوله تعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، فإن مصفوفة ومبثوثة متساويان في الوزن لا في التخفية، إذ الأولى على الفاء والثانية على الثاء، ولا عبرة بتاء التانيث في القافية على ما بين في موضعه، وظاهر قوله دون التخفية أنه يجب في الموازنة عدم التساوي في التخفية، حتى لا يكون قوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة من الموازنة، فيكون بين الموازنة والسجع مباينة إلا على رأي ابن الأثير، فإنه يشترط في السجع التساوي في الوزن والحرف الأخير، وفي الموازنة في الوزن دون الحرف الأخير، فنحو شديد وقريب من الموازنة دون السجع وهو أخص من الموازنة، وإذا تساوى الفاصلتان في الوزن دون التخفية، فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن، سواء كان يماثل في التخفية أو لا، خص هذا النوع من الموازنة باسم المماثلة، وهي لا تختص بالنثر كما توهم البعض من ظاهر قولهم تساوي الفاصلتين، ولا بالنظم على ما ذهب إليه البعض، بل يجري في القبيلتين، فلذلك أورد لهما مثالين لنحو آتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، وقوله مها الوحش جمع مهات وهي البقرة الوحشية، إلا أن هات أي هذه النساء ووانس قنا الخط، إلا أن تلك القنا ذوابل وهذه النساء نواظر، والمثالان مما يكون أكثر مما في إحدى القرينتين مثل ما يقابل من الأخرى لعدم تماثل آتيناهما وهديناهما وزنا، وكذا هات وتلك، ومثال الجميع قول بتمام، فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا، وأقدم لما لم يجد عنك مهربا، وأكثر مدائح بالفرج الرومي من شعراء العجم على المماثلة، وقد اقتفى الأنوري إثره في ذلك۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم محسنات لفظیہ کی چوتھی قسم موازنہ سے متعلق پڑھیں گے۔ موازنہ سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ بات عرض کریں گے کہ موازنہ یہ ہے کہ دو فاصلے وزن میں تو متفق ہوں مگر حرف روی میں متفق نہ ہوں، یعنی نثر کے دو فقروں کے آخری کلمے یا نظم کے دو مصروں کے آخری کلمے وزن میں متفق ہوں، حرف روی میں متفق نہ ہوں۔ اس کی مثالیں مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ یہ بات عرض کریں گے کہ دون التخفیہ سے بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا ہے کہ موازنہ میں یہ شرط ہے کہ حرف روی دونوں کا ایک نہ ہو، اس لیے موازنہ اور سجع میں تباین ہے۔ اس پر مصنف علیہ الرحمہ اپنی رائے ذکر کریں گے کہ سجع یہ خاص ہے اور موازنہ یہ عام ہے۔ سجع میں حرف روی کا متفق ہونا اور وزن کا متفق ہونا دونوں ضروری ہیں، جبکہ موازنہ میں وزن کا متفق ہونا ضروری ہے حرف روی میں، چاہے اتفاق ہو یا کہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ موازنہ کی ایک قسم ذکر کریں گے جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے مماثلت کا نام دیا ہے۔ مماثلت یہ ہے کہ دو فاصلے جب وزن میں متفق ہوں اور حرف روی میں متفق نہ ہوں، تو اگر ان دو فقروں یا دو مصروں کے اکثر یا تمام الفاظ ہم وزن ہو خواہ حرف روی میں مماثل ہو یا نہ ہو، تو موازنہ کی یہ قسم مماثلت کہلاتی ہے۔
یعنی دو فقروں کے اکثر کلمات آپس میں باعتبار وزن کے یا کل کلمات باعتبار وزن کے متفق ہوں، چاہے وہ نثر میں ہوں چاہے وہ نظم میں ہوں، اس کو مماثلت کہا جاتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نثر اور نظم دونوں کی مثال ذکر فرمائیں گے، اکثر کلمات میں اتفاق کی مثال بھی ذکر کریں گے اور کل کلمات میں مماثلت کی مثال بھی ذکر کریں گے۔ تو عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وَمِنْهُ أَيْ مِنَ اللَّفْظِيِّ الْمُوَازَنَةُ وَمِنْهُ أَيْ مِنَ اللَّفْظِيِّ الْمُوَازَنَةُ اور محسنات لفظیہ میں سے ایک موازنہ ہے، وہی تساوی الفاصلتین أي الکلمتین الأخیرتین من الفقرتین او من المصرعین فی الوزن دون التخفیۃ، وہ برابر ہونا ہے الفاصلتین دو فاصلوں کا، اے الکلمتین الاخیرتین یعنی آخری دو کلمے، من الفقرتین او المصرعین دو فقروں کے یا دو مصروں کے، فقروں میں سے یا دو مصروں میں سے آخری دو کلموں کا برابر ہونا، دو فاصلوں کا برابر ہونا، فی الوزن وزن میں، دون التخفیت نہ کہ قافیہ میں، یعنی حرف روی مراد ہے۔ نحو قولی تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَنَوَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ اب عزیز طلبہ یہاں پر مصفوفہ اور مبثوثہ دونوں کلمات جو ہے، دونوں فاصلے جو ہے یہ آپس میں وزن کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن حرف روی میں برابر نہیں کہ ایک میں فا ہے دوسرے میں سا ہے۔ اسی یاد رکھیں جس طلبہ کی یہ گول تھا جو حالت وقف میں ہاں بن جاتی ہے، اس کو حرف روی میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ وہ تھا جو حالت وقف میں ہاں نہیں بنتی وہ تو حرف روی بن سکتا ہے، لیکن جو تا ہاں بن جاتی ہو وہ حرف روی نہیں بن سکتا۔ فإن مصفوفة و مبثوثة، بس لفظ مبثوثہ اور لفظ مصفوفہ متساویان فی الوزن، یہ دونوں وزن میں تو برابر ہے، لا فی التخفیہ، لیکن قافیہ میں برابر نہیں، حرف روی میں برابر نہیں۔ اذ الاولی علی الفاء والثانی علی الساء، اس لیے کہ پہلے کا حرف روی فا ہے اور دوسرے کا حرف روی وہ سا ہے۔ ولا عبرت بتاء التانیث بالقافیۃ، یہی بات ذکر فرما رہے کہ تاء تانیث کا قافیہ میں حرف روی میں اعتبار نہیں، علامہ بگن فی موضوع، جس طرح کے اپنی جگہ میں علم و قوافی میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ وہ تا جو حالت وقت میں ہاں بن جاتی ہوں اس کا حرف روی میں اعتبار نہیں کیا جاتا۔ وظاہر قوله دون التخفیۃ، مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فی الوزن دون التخفیۃ سے بعض حضرات نے اس کے ظاہر سے یہ بات سمجھا ہے کہ انہ یجب فی الموازنۃ عدم التساوی فی التخفیہ، کہ محسنات لفظیہ کی جو یہ قسم موازنہ اس میں حرف روی میں عدم تساوی ضروری ہے، حرف روی میں جو ہے وہ برابری نہ ہونا ضروری ہے، جبکہ مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ حرف روی میں عدم موافقت موازنہ ضروری نہیں، حتی لا یکون قوله تعالی فی سرور مرفوع و اکواب موضوع، یہاں تک کہ ان حضرات نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول فی سرور مرفوع و اکواب موضوع، کہ اس جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے، وہ اکواب موضوع اور سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے۔ اب یہاں پر موضوع اور مرفوع اس میں موازنہ نہیں، اس لیے کہ دونوں کا حرف روی عین ہے، یعنی انہوں نے اس کو موازنہ میں شمار نہیں کیا۔ فیکون بین الموازنۃ والسجع مباینۃ، تو ان حضرات کے ہاں موازنہ اور سجع دونوں میں مباینت ہو جائے گی، یعنی سجع وہ ہے کہ جس میں حرف روی ایک ہو اور موازنہ وہ ہے کہ جس میں حرف روی ایک نہ ہو۔ الا علامہ ابن الاثیر، لیکن علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رائے ہے وہ بہت زبردست ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موازنہ ہے یہ عام ہے، مطلب یہ کہ دو فاصلوں کا ہم وزن ہونا ضروری ہے، چاہے حرف روی ایک ہو یا کہ الگ الگ ہو،
ایک کی مثال جیسے مرفوع موضوع اور الگ الگ کی مثال جیسے مسبوقہ اور مبسوسہ ہے، ایک میں سا ہے اور ایک میں فا ہے۔ علامہ ابن عسیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے موازنہ عام ہے، البتہ سجع یہ خاص ہے کہ اس میں حرف روی کا اور وزن دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ علامہ ابن عسیر کے رائے فرما رہے فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي السَّجْعِ التَّسَاوِي فِي الْوَزْنِ وَالْحَرْفِ الْأَخِيرِ کہ علامہ ابن عسیر رحمہ اللہ تعالیٰ شرط قرار دیتے ہیں سجع میں برابری کا، فی الوزن وزن میں بھی، الحرف الاخیر اور حرف اخیر میں بھی، اور فی الموازنہ فی الوزن دون الحرف الاخیر، جبکہ موازنہ میں وہ فرماتے شرط ہے وزن میں دونوں کا برابر ہونا فاصلوں کا، دون الحرف الاخیر نے کہ حرف اخیر کا۔ فنحو شدید و قریب، تو یہ جو مثال ہے شدید و قریب، تو یہاں پر شدید اور قریب یہ وزن میں تو برابر ہے، یہ موازنہ ہوگا، لیکن حرف روی میں اختلاف ہے، لہذا یہ سجع نہیں کہلائے گا۔ من الموازنة دون السجع او هو اخص من الموازنة وهو اخص من الموازنة، تو سجع یہ موازنہ سے خاص ہوا اور موازنہ عام ہوا۔ وَإِذَا تَسَاوَى الْفَاصِلَتَانِ فِي الْوَزْنِ دُونَ التَّقْفِيَةِ، جب دو فاصلے وزن میں برابر ہوں، قافیہ میں برابر نہ ہو، حرف روی میں برابر نہ ہو، فَإِنْ كَانَ مَا فِي إِحْدَى الْقَرِينَتَيْنِ مِنَ الْأَلْفَاظِ أَوْ أَكْثَرُهُ مثل ما يقابل من القرينة الأخرى في الوزن سواء كان يماثل في التقفية أو لا، خص هذا النوع من الموازنة باسم المماثلة۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ موازنہ کی ایک نئی قسم ذکر فرما رہے جس کو مماثلت کہتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر دو فاصلے آپس میں برابر ہیں وزن میں، نہ کہ حرف روی میں، یعنی حرف روی میں اتفاق ضروری نہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں فاصلے جن فقروں میں استعمال ہیں، جن قرینے میں استعمال ہیں، اگر وہ قرینے، وہ فقرے، وہ جملے کے تمام کلمات یا اکثر کلمات ایک دوسرے سے متفق ہے وزن میں، تب تو یہ مماثلت ہیں۔ اگر اکثر یا کل کلمات وزن میں متفق نہیں، تب اس کو ہم موازنت نہیں کہہ سکتے، وَإِذَا مماثلت نہیں کہہ سکتے۔ وَإِذَا تَسَاوَى الْفَاصِلَتَانِ فِي الْوَزْنِ دُونَ التَّقْفِيَةِ، جب دو فاصلے وزن میں برابر ہوں کے قافیہ میں، یعنی حرف روی میں، فَإِنْ كَانَ مَا فِي إِحْدَى الْقَرِينَتَيْنِ مِنَ الْأَلْفَاظِ، اگر قرینے کے الفاظ میں سے ایک او اکثر ہو یا اکثر، یعنی ایک فقرہ دوسرے کے کل الفاظ کے ساتھ یا اکثر، مثل ما يقابل من القرینۃ الاخرى، دوسرے قرینے کے مقابل ہو، مثل ہو، فی الوزن وزن میں، سواء کان یماثل بالتقفیۃ او لا، چاہے حرف روی میں مماثلت ہو یا کہ نہ ہو۔ خص هذا النوع من الموازنة، اس نوع کو موازنہ کہا گیا ہے، باسم المماثلۃ، اس نوع موازنہ کی اس نوع کو مماثلت کے نام سے خاص کیا گیا ہے۔ وَهِيَ لَا تَخْتَصُّ بِالنَّثْرِ وَمَا تَوَهَّمَ الْبَعْضُ، تو مماثلت کی تعریف کرنے کے بعد ہم مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے کہ مماثلت جو ہے، موازنہ کی یہ قسم مماثلت، یہ نثر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ نثر اور نظم دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو فرما رہے وَهِيَ لَا تَخْتَصُّ بِالنَّثْرِ، اور یہ نثر کے ساتھ خاص نہیں، كما توہم البعض من ظاہر قول تساوی الفاصلتین، اس طرح کے بعض رات کو اس بات سے وہم ہوا، مصنف علیہ الرحمہ نے تساوی الفاصلتین کہا، تو تساوی الفاصلتین سے یہ مطلب نہیں ہے کہ نظم ہی میں ہو، بلکہ نثر میں بھی ہو سکتا ہے۔ ولا بالنظم علی ما ذهب الیہ البعض، اور نہ جو ہے مماثلت نظم کے ساتھ خاص ہیں، جس طرح کے بعض رائے کی طرف بھی گئے ہیں۔ بل یجری فی قبیلتین، بلکہ مماثلت جو ہے یہ دونوں قسموں میں چلتا ہے، نثر میں بھی چلتا ہے، نظم میں بھی چلتا ہے۔ فلذلک اورد لهما مثالین، اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کی دو مثالیں ذکر کی ہے، ایک نثر کی اور دوسری نظم کی، تاکہ دونوں لوگوں کے رائے پر رد ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ مماثلت نثر اور نظم دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے آیت کریمہ وآتیناہم الکتاب المستبین، اور ہم نے ان دونوں کو یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ایک واضح کتاب دی، وہدیناہم الصراط المستقیم، اور ہم نے ان کو سیدھی راہ کی رہنمائی کی، سیدھی راہ کی ہدایت دی۔ اب یہاں پر دیکھیں المستبین اور المستقیم دونوں کلمے ہم وزن ہیں، الصراط
الکتاب دونوں کلمے ہم وزن ہیں، ہدینا آتینا دونوں کلمے ہم وزن ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں دونوں فقروں کے تمام کلمات آپس میں ہم وزن ہے اور ہے بھی یہ نثر نظم نہیں، تو یہ مماثلت فی النثر کی مثال ہوئی جس میں دونوں فقروں کے تمام کلمات آپس میں ہم وزن ہیں۔ وقولہ محل وحش الا ان ہاتا اوانس قن الخط الا ان تلک زوابل وعد النساء نوازل۔ شاعر ابو تمام کا شعر ہے تو کہتے ہیں محل وحش، محا یہ محاتم کی جمع ہے، محل وحش وحش کہتے ہیں الوحشیت وحشی گائے، محل وحشی وہ دونوں محبوبہ لڑکیاں وحشی گائوں کی طرح ہے، الا ان ہاتا اوانس ہو مگر ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں کہ وہ تو وحشت رکھتی ہے، ڈرتی ہے اور بھاگتی ہے، جبکہ ان دونوں میں انوثیت ہے اور یہ انسان کو قریب بلاتی ہے۔ قن الخط وہ دونوں محبوبہ لڑکیاں مقام خط کی نیزوں کی طرح لمبی قد و قامت والی ہیں، الا ان تلک القنا زوابل مگر فرق یہ ہے کہ یہ جو نیزے ہیں یہ پرانے ہو چکے ہیں اور ان کا رنگ جو ہے وہ مدم ہو چکا، وہذہ النساء نوازل جبکہ یہ لڑکیاں تو تر و تازہ ہے، خوبصورت ہیں۔ یہاں پر محل وحشی الا ان ہاتا اوانس قن الخط الا ان تلک زوابل، یہاں پر دیکھیں محا اور قنا دونوں ہم وزن ہیں، الخط محل وحشی قن الخط دونوں ہم وزن ہیں، ان تلک اور یہاں پر ان ہاتا دونوں کا وزن برابر نہیں، زوابل اور اوانس کا وزن برابر، تو اکثر کلمات ہم وزن ہے اور یہ مماثلت کہلاتے، مماثلت نظم کی مثال ہے جی۔ والمثالان مما يكون اکثر ما فی احدى القرینتین مثل ما يقابل من الاخرى، اور وہ دو مثالیں جس میں دو فقروں کے اکثر کلمات ایک دوسرے کے مثل ہوں، مثل ما يقابل من الاخرى دوسرے فقرے کے بالکل برابر ہو جائے، تماثلی یہ مثال ہے اس میں سے کہ جس میں دو فقروں میں سے ایک فقرے کی اکثر کلمات دوسرے کے مقابل ہیں، ہم وزن ہے، یعنی تماثل آتینہما و ہدیناہما، اس لیے کہ پہلے مثال میں جو ہے آتینہما و ہدیناہما دونوں ہم وزن میں برابر نہیں، اسی طرح یہاں پر آتا اور تلکا بھی ہم وزن نہیں، اور مثال الجمیع قلبی تمام۔ اب مثال مصنف علیہ رحمت دے رہے، یہ دو مثالیں تھی، ایک نثر اور ایک نظم میں، پہلی ہدینہما الصراط المستقیم اور آتینہما الکتاب المستبین میں یہ وہ دو فقروں کی مثال تھی کہ جو نثر میں ہے اور دونوں کے اکثر کلمات ایک دوسرے کا ہم مثل ہے، اور دوسری مثال نظم کی ہے اور دونوں کے اکثر کلمات ایک دوسرے کے مثل ہے۔ اب تمام کے شعر ذکر فرما رہے ہیں جس میں کل کلمات ایک دوسرے کا ہم مثل ہیں۔ فَأَحْجَمَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيكَ مَطْمَعًا، جب اس نے آپ میں کوئی تمنا نہ پائی، آپ سے کوئی لالچ، اس کو لالچ ملنے کی امید نہ ہوئی تو اس نے آپ سے دور بھاگا، واقدم ہوا کے قریب لمّا لم يجد عنك مهربا، جب آپ سے اس نے بھاگنے کی جگہ نہ پائی، تو یہاں پر احجم اقدم، لمّا لم يجد عنك فيك مطمعا مهربا، تمام کلمات ایک دوسرے کے ہم وزن ہیں، یہ مماثلت فی جمیع کلمات کی مثال ہے۔ واکثر مداح ابوالفرج الرومی، آخر میں شاعر کہتا ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ابوالفرج الرومی جو اعجم کے شعراء میں سے ہیں، اس کے اکثر مدیح ہے جو اس نے پڑھے ہیں، لوگوں کی تعریف جو اس نے کی ہے، المماثلت، اس میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ وقد اقتفى الانوری اثرہ فی ذلک، اور الانوری شاعر جو فارسی کا شاعر ہے اس نے اس کے نقش قدم پر چلا ہے اور اس نے بھی اس کی طرح اشعار پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں بھی اکثر جو ہے مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی سبق کے اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔